अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहले सुन्नत के उलमा के साथ रवैया और मदीना मस्जिद तारिक रोड की हिमायत, अदालत उज़्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी पर एक कमेंट्री और चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब और खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथी अखलाक के दायरे में रहकर हमें जवाब देंगे, जिसकी उनसे तवक्को तो बहुत कम है। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने हमारे चैनल न्यूज़ टीवी उर्दू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को भी दबा दें ताकि हमारी चंद बातें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। यकीनन अदलिया के कुछ फैसले ऐसे भी हैं कि जिनकी हिमायत नहीं की जा सकती, जैसा कि आसिया मलूना की रिहाई का फ़ैसला, गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फांसी का फ़ैसला। और कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनकी मुखालिफत नहीं की जा सकती, जैसा कि हालिया दिनों अनीका नामी मलूना के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया है। तो इसी तरह कुछ फ़ैसले ऐसे हैं कि जिनकी मुखालिफत नहीं की जा सकती, लेकिन मदीना मस्जिद की हिमायत और ख़ास तौर पर जो लोग दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हिमायत करना यकीनन ये काबिल अफ़सोस बात है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो ख़ुद को इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा की वजह से उनकी निस्बत से रज़वी कहलाते हैं और इस मसला में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अफ़कार के ख़िलाफ़ कैसे गए, और ये लोग अफ़कार रज़ा को क्या सियासत के लिए या वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद कराची में इमाम कंजुल उलमा ने इसी हवाले से फरमाया था, उस वोट से मौत अच्छी जिस वोट से आती हो परवाज़ में कोताही। और फिर जब इन लोगों ने हिमायत की तो इनकी हिमायत के बाद वहाँ जो जुमा उस मस्जिद की हिमायत में पढ़ी गई, उसमें कई ऐसे अहले सुन्नत के अफराद शरीक हुए। उनकी कोशिश थी कि हमारी हिमायत से, हमारी वहाँ नमाज़ पढ़ने से, रश बढ़ाने की वजह से शायद वो मस्जिद ना गिराई जाए। तो वो लोग एक तो वहाँ उन्होंने बद मज़हबों के पीछे नमाज़ पढ़ी इनकी हिमायत की वजह से, और फिर देवबंदियत की ताकत का हिस्सा बने। क्या वहाँ वो नमाज़ पढ़ने वाले सुन्नी मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुव्व मिनहुम के तहत आते हैं या नहीं आते, या इनके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग कोई नई थ्योरी पेश करेंगे, जिस तरह की इन्होंने हालिया दिनों अभी फजलुर रहमान डीजल से जो इनकी मुलाकात है, जप्पियाँ हैं, पप्पियाँ हैं। ये अजीब सी बात है कि देवबंदियों के साथ पप्पियाँ और झप्पियाँ और अपने अहले सुन्नत के उलमा, कायदीन, सरबराहान के ख़िलाफ़ कई किस्म की मुग़ल्लज़ात बकना, ये शायद इनका वतीरा हो गया है। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि हम जिस मस्जिद की हिमायत कर रहे हैं, दर हकीकत वो बदअक़ीदा लोगों की मस्जिद है। और साथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लोगों को ये देखना चाहिए था कि बाबा जी की नज़रियात क्या हैं। जैसा कि बाबा जी के नज़रिए इस बारे में वाज़ेह था, उन्होंने अल्लामा इकबाल के मौके पर मज़ार इकबाल पर वहाबियों के अज़ान के हवाले से उन्होंने जो बातें कही थी, वो इनके लिए काबिल तकलीद थी। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस कि इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग बाबा जी के अफ़कार व नज़रियात भी भूल गए। शायद अब कुर्सी की लालच आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फ़रमाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने उलमा को गालियाँ बकीं, अपने उलमा के ख़िलाफ़ कई किस्म के मुग़ल्लज़ात बके, और इन्होंने हिमायत नहीं की। तो फिर कहाँ कहाँ हिमायत नहीं की, ज़रा आप ये भी समाअत फ़रमाएँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने अगर हिमायत नहीं की तो मसला मबाहिस लफ्ज़ खुदा में इन्होंने मसला और अक़ीदे अहले सुन्नत की हिमायत नहीं की। इन्होंने हिमायत नहीं की तो मसला ख़ता में अक़ीदे अहले सुन्नत और अफ़कार रज़ा की हिमायत नहीं की। और इन्होंने हिमायत की तो वहाबियत की हिमायत की। इन्होंने हिमायत की तो इन्होंने बदअक़ीदगी की हिमायत की। और आज हालिया दिनों की पप्पियाँ झप्पियाँ इस पर वाज़ेह हैं। ये बात भी वाज़ेह है कि मदीना मस्जिद की जगह कब्ज़े की है, और कब्ज़े की जगह की हिमायत करना या अदालतों के ख़िलाफ़ खड़ा होना दर हकीकत एक ख़ुद जुर्म है और बगावत है। और फिर इस मामले में हमारे कुछ उलमा और मुफ्तियान किराम की ख़ामोशी भी पर सवालिए निशानात हैं। लेकिन फिर भी उनकी ख़ामोशी की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि लश्कर जंगवी, SSP
ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا خطرہ، اور اسی طرح ٹی ایل پی سے گالم گلوچ کا خطرہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کا دیوبندی اور وہابیوں کے ساتھ بیٹھ جانا، کراچی میں جا کر کراچی دھرنے میں جو ان کی حمایتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب ذرا آپ حضرات یہ مختصر سے 2 کلپس دیکھ لیں اور پھر خود فیصلہ فرمائیں۔ نکالا گیا فرانس کا، تم نے کیا برما کا بدلہ لینے جاتا؟ ہوش والی باتیں کرو یار۔ ہم نے اپنے 35 بندے ہمارے ٹی ایل پی کے شہید ہو گئے، نہیں ہم سے فرانس کا سفیر نکالا گیا، تم نے کشمیر کی بات کرنی۔ سفیر تو نکال نہیں سکے، 35 بندے انہوں نے شہید کروا دیے، اور یہ بات کریں گے کشمیر کی بچیوں کی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں وہ مولوی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایک عالم دین تو کم از کم ایسی بات نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے ایک ساتھی نے اس کی شکل و صورت دکھائی، میں بڑا حیران ہوا، مجھے تو لگا کہ یہ جو کرتارپور بارڈر کھلا ہے نا، شاید وہ نیا ادھر سے آیا ہے، اسے ابھی اسلامی نظام کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ کیوں جی ایجنسیاں والے بھی بیٹھے، سفیر ہے ملک پاکستان، فرانس دا سفیر ہے، فرانس دا سفیر ہے تے جیڑا کیا سفیر نکال نہیں سکے، وہ اپنے گھروں چیک کرے، انہیں اپنے گھر تو نہیں رکھیا سفیر، وہ جا کے اپنا گھر چیک کرن، انہوں نے گھر تو نہیں موجود سفیر۔ پاکستان دی ایمبیسی تے سفیر کوئی نہیں، حیا آنی چاہیے بات کرن تو پہلے کہ اتنی لاشیں دے دی اور سفیر نکال نہیں سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مارچ شروع ہوا، وہ سفیر یہاں سے دفع ہو گیا۔ ان کلپس میں 2 باتیں واضح ہیں، ایک یہ کہ ایک عالم دین کو اور پھر سنی عالم دین کو، مسلک اہل سنت کی، جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اپنے بندے مروائیں، جو خود کو بھی تحریک لبیک کا حصہ سمجھتے ہوئے کہ اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے، ان کے لیے اس طرح کی گفتگو کہ وہ کرتارپور رادار سے نئے آئے ہوئے ہیں، وہ مولوی نہیں لگتے، اور اس طرح کی گفتگو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات کرنا کہ وہ تم اپنے گھر میں چیک کر لو، وہ تمہارے گھر میں تو نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر میں تو نہیں رکھے ہوئے۔ ارے بھائی، اگر فرانسی سفیر ملک میں نہیں تھا تو آپ نے 35 بندے مروائے کیوں؟ اور یہی بات وزیر اطلاعات شیخ رشید بھی کہتا رہا کہ بھائی وہ ملک میں نہیں ہے، لیکن آپ نے زبردستی اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ناموس رسالت کا معاملہ استعمال کیا، اور پھر آپ نے اتنے لوگ شہید کروائے، اور پھر شہید کروانے کے بعد آج تحریک لبیک پاکستان کی کوئی بڑے سربراہ یہ بات آج تک انہوں نے نہیں کی کہ ہمارے مطالبات میں یہ نہیں تھی، لیکن ان کی جو ذمہ داری جنہوں نے اٹھائی تھی مذاکرات میں، مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سفیر کو نکالنے والا مطالبہ یہ بات جھوٹی ہے۔ اگر جھوٹی ہے تو یہ حضرت جو ہے کیوں اس طرح سیخپا ہو رہے ہیں کہ سفیر اپنے گھروں چیک کرو، یہ کرو، دوسری باتیں کر رہے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں تحریک لبیک پر کئی طرح کے سوالیہ نشانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور ان کے عالم دین ہیں جنہوں نے اس طرح کی ایک کوشش کی اور حدیث پاک سے 35 بندے مروانے پر استدلال کرنے کی کوشش کی، اور پھر دیکھیں کہ حدیث کیا ہے اور اس سے جو ہے وہ استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو لوگ مروائے شرعی طور پر وہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے معذور۔ چند دن گزرے تے محمد بن مسلمہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے میرے آنکھاں نے دیکھا تے غلام کمزور دبلا پتلا ہو گیا، طبیعت کافی گھبرا گئی، کمزوری کافی آ گئی، نقاہت۔ تے میرے آقا نے پوچھو میرے غلام تینوں کی ہویا؟ تو چنگا بھلا سی، صحت مند سی، ہن تیری صحت کافی ڈاؤن ہو گئی، کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت الطعام والشراب۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ محبوب، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میں نے کھانا پینا۔ میرے غلام کیوں چھوڑ دیا کھانا پینا؟ قلت لک قولا فلا ادری لک بہ ام لا۔ محبوب میں نے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا وعدہ کر لیا، بہت بڑی میں نے کام کی حامی بھر لی، اور محبوب میں سوچتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پورا نہ کر سکوں۔ اینے وڈے کم دی میں حامی بھر لی یا رسول اللہ محبوب، ہر وقت میں سوچتا رہتا کہ کدی پورا نہ ہویا تو پھر میں کی کراں گا، اس واسطے میں اس فکر ہے نہ کھانا پینا چھڑ دیتا۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلام علیک الجہد، او میرے غلام تو روٹی کھا، پانی پی، سارے کام کر، او میرے غلام تیرے ذمے محنت تے کوشش ہے، نتیجہ تیرے ذمے نہیں۔
نتیجہ تیرے ذمہ حضور نے اپنے صحابی نو فرمایا او میرے غلام علیک الجہد، فرمایا تو محنت کر تے کوشش کر، رب ادھر تینوں صلہ دے گا، تینوں ادھر ثواب ملے گا، نتیجہ تیرے ذمہ نہیں۔ اس ملے کو میں پوچھنا چاہتا کہ 80 تے 35 بندے شہید کروائے تے سینکڑے زخمی کروائے تے کم از کم ہزاراں جیلوں وچ گئے، ساڈا مرکزی امیر 7.5 مہینے جیل رہ کے آیا، اے ساڈے مرکزی نائب امیر کتنی واری جیل جس واری بھی رہ کے، میں اودے کول پوچھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تسی محنت تے کوشش کرنی، اسی محنت تے کوشش کیتی اپنے بندے بھی شہید کرا دیتے، اور تو کی کیتا؟ تو ایک قدم نہیں اٹھایا حضور دی خاطر، خالی گلاں ہی گلاں، کیا خالی لبیک والوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ پوری دنیا میں لبیک والے کلمہ کو ہیں اور کوئی نہیں کلمہ کو، اور دین کے نام پہ پلتے تم ہو۔ ہمارے تو 35 بندے سینکڑوں زخمی ہوئے اور ہزاروں جیلوں میں گئے، پرچے کٹوائے، گھر بار لٹوائے، حضور پہ سارا کچھ جو ہمارے بس میں تھا ہم کر گزرے، اور ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنی ہے، تو وہ ہوئی۔ تو اس سے میں پوچھتا ہوں آج تک تو نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں مولانا صاحبان کی گفتگو اور کتنی بااخلاق گفتگو اور باحیا گفتگو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کو بھلا کر کی جانے والی گفتگو کیسی تھی، اور کس طرح انہوں نے علماء اہل سنت کے خلاف باتیں کی اور برملا کی اور کھل کے کی، اور پھر ان کی یہ بات علماء کے خلاف کس طرح آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے کئی قسم کے سوالات سے جنم لیتی ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل پر اور ان کے مشہور پر، اور پھر کیا یہی لوگ دین کو تخت پر لا سکیں گے اس طرح کی کوششوں سے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں واضح حل طلب ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ چند باتیں تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اور میری سب کی اصلاح فرمائے۔ اس ساری گفتگو کے بعد چند سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا دین کو تخت پر لانے کے لیے مسجد درار کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ بد مذہبوں کی پپیاں اور جھپیاں دی اور لی جا سکتی ہیں؟ اور اسی طرح کوئی شخص اگر حق بات کرے تو کیا ان کو اس طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ان دو مولانا صاحبان نے گفتگو کی؟ اور پھر ساتھ میں کوئی شخص اگر تحریک لبیک کی طریقہ کار کے خلاف ہو تو کیا وہ سنیت سے خارج یا سکھوں سے مشابہت کا اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کو سکھوں کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح کیا تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں تمہارے طریقہ کار کے مخالف شخص کوئی عالم ہو یا کوئی عام شخص ہو تو کیا اس شخص کو اس انداز میں سب و شتم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ میری یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے تحریک لبیک پاکستان کے بھائیوں اور ساتھیوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو سندھ اسمبلی کے اندر ہمارے جو امیر ہیں کراچی کے بھی اور ایم پی جناب مفتی محمد قاسم فخری صاحب، انہوں نے واضح طور پہ موقف دیا ہے کہ کوئی بندہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس طرح مسجد پہ حملہ ہوگا تو ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے۔